نہیں سر میں معذرت چاہتا ہوں، بہت پریشان ہوں، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا. کیوں سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، غیرت ہے اس مسجد الاقصی ہم کے لیے. قابل نہیں ہیں معافی کے، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیا کہوں. میں معذرت چاہتا ہوں سر، آئی ایم سوری. السلام علیکم ناظرین، آج فلسطینی صحافی کے ساتھ سید علی حیدر بھی زاروں کی تار رو پڑے. جس طرح سے مسلمان فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم پر چپ کر کے بیٹھے ہیں، شہباز حکومت بھی فلسطینیوں کے حوالے سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہی. شہباز حکومت کو صرف اپنی ہی پڑی ہوئی ہے. فلسطینی صحافی نے روتے ہوئے کیا کہا، بڑا ہی افسوسناک منظر ہے. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، اب جس پر بات کرتے ہیں. کیا پوچھوں، کیا سوال کروں کہ اہل غزہ آج عید چاند رات کیسے منا رہے ہوں گے؟ میں اپنی باتوں کی شروعات اس جملے سے کروں گا. اس وقت امت مسلمہ چاند کی تلاش کر رہے ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے، کہ میری عوام، میرے بہن بھائی اسرائیل کی جنگی طیارے کی طرف ان کی نظریں ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے اس جنگی جہاز سے موت کب پرسے گا. غزہ کے عوام کے لیے اس وقت یہ جو آسمان ہے وہ اوپر سے غم اور تکلیف گرا رہے ہیں اسرائیل کی، اور موت گرا رہے ہیں اسرائیل کی جو جنگی طیارے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی لاشیں نہیں مل رہی ہے، ان کے ہاتھ نظر نہیں آ رہی وہاں میں. یا اللہ یا اللہ، آپ نے کتنی گہری بات کر دی ہے جلال صاحب، کہ آج لوگ چوڑیاں خریدنے جا رہے ہوں گے اپنی بیٹیوں کے لیے، لیکن غزہ کا باپ شاید وہ کسی ملبے تلے اپنی بیٹی کا ہاتھ ڈھونڈ رہا ہوگا. جی سر. اب یقیناً آپ کے گھر میں اور امت مسلمہ کے گھروں میں اس وقت بڑے مزیدار قسم کی مشروبات اور کھانے بنایا جا رہا ہے. میری عوام، میرے بہن بھائی وہ پیاسے ہیں، سمندر کے پانی پی رہے اس وقت وہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میں مجھے پتہ نہیں، یہ جو آپ کے آنسو ہیں جلال صاحب، یہ غزہ کا ایک بچہ ایسے ہی رو رہا ہوگا. اور آپ نے جو آغاز میں بات کی نا کہ ہم تو چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس جنگی تیاری کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کب آئے گا، ایک انجانا بم آئے گا اور میرا پورا خاندان لے جائے گا. یہ رات میں اپنی ماں کی آغوش میں سو پاؤں گی یا نہیں سو پاؤں گی. ایک ماں سوچ رہی ہوگی کیا آج رات میری آغوش سے میرا ننھا چھین تو نہیں لیا جائے گا. آپ لوگ منا لیں عید. امت مسلمہ بھلے بے شک ان کو غزہ کے عوام کی طرف سے عید مبارک ہے امت مسلمہ کے لیے، لیکن ہمیں کوئی مبارک نہ دیا جائے. ہمارا یہ عید خونی عید ہے. ہمارے بچے، ہمارا گھر بار سب کچھ اجڑ چکا ہے. میں صحافی کی حیثیت سے حاضر ہوا، لیکن پروفیشنل کے حساب سے میں کر نہیں پا رہا ہوں. میری اس وقت اللہ گواہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے بہن بھائی ہے کدھر ہے، وہ کس حال میں ہے، ان میں کون شہید ہے، کون زندہ ہے، کس حالت میں ہے. ہماری یہی عید ہے. بس امت مسلمہ کو، آپ کو انہی کو عید مبارک ہے. ہمارے لیے یہ عید بالکل مبارک ہے. مبارک ہے، کوئی شہید مردہ نہیں ہے. اور مزید کچھ نہیں کہوں گا اس کی بارے میں. آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے، آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ کس مٹی سے بنے ہیں، آپ لوگوں میں اتنا حوصلہ کہاں سے ہے، آپ لوگوں میں اتنی ہمت کہاں سے ہے. میں نہیں سمجھ پایا جلال صاحب. آپ یقین کریں ہماری اوقات آپ لوگوں کے سامنے ایک رتی برابر کی نہیں ہے. ہم انسانیت کے اس پس درجے پہ فائز ہو چکے ہیں. میں شاید یہ مثال میں سمجھتا ہوں آپ ہی کے لیے، اگر میں کہوں کہ کربلا والوں کی مثال آپ جیسی ہے یا آپ جیسوں کی مثال کربلا والوں جیسی ہے تو غلط نہیں ہوگا. وہاں پر بھی ماؤں نے اپنے بچے پیش کیے تھے اسلام کی خاطر، اور یہاں پر بھی آپ کی مائیں جو ہیں اپنے بچے کی قربانی دے کے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہیں. مجھے تو وہ آج بھی اس بوڑھے شخص کی دہائی یاد ہے جس نے کہا تھا کہ میں اوپر جا کے اپنی بیٹے کی لاش پہ کھڑے ہو کے اس شخص نے کہا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو میں رسول اللہ سے شکایت کروں گا اس امت کی. میری روح کام گئی تھی یہ بات سن کے. بالکل کریں گے، بالکل کریں گے. ہم اس امت مسلمہ کے شاید کریں گے، بالکل کریں گے. اور آج میں آپ کے توسط سے امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ وہ پیغام ہے جو ہر فلسطینی، غزہ کی عوام کے ہر بچہ کے دل سے نکل رہا ہے. اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان کو ہم معاف نہیں کریں گے. جس مسلمان کے ہاتھ میں کچھ تھا اور نہیں کیا، انہوں نے کچھ کر سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا ہے، قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے. کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں غزہ کے اندر ہے علی حیدر صاحب، ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. یہ بیت المقدس صرف ہمارا نہیں ہے، یہ مسجد الاقصی ہمارا صرف نہیں ہے، یہ سارا مسلمانوں کا ہے. کیوں صرف فلسطین کو غیرت ہے اس مسجد الاقصی کے لیے؟ ہم قابل نہیں ہیں معافی کے، ہم قابل نہیں. میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں سر، میں معافی مانگتا ہوں، اور ہم قابل نہیں ہیں معافی کے. ہم لوگوں نے آپ کو مایوس کی ہے، ہم سب نے آپ کو مایوس کی ہے. آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ ہماری شکایت کریں. آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ ہم نے آپ کی کسی بھی امید پہ پورا نہیں اترے. ہم تو آپ کو پانی نہیں پلا سکے، ہم تو آپ کو روٹی نہیں دے سکے، کھانا نہیں دے سکے،
آپ کے بچوں کو کفن نہیں دے سکے. اس بات کی امت مسلمہ ہے. میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ پلیز, مجھے نہیں پتا, میرے پاس تو خیر اتنی سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے, سوائے ندامت کے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. تباہ برباد ہو گئے سید علی حیدر صاحب, تباہ برباد ہو گئے ہم لوگ, کچھ نہیں بچا ہے ہمارے گھر بار, میرے خاندان میں سے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, کچھ بچا ہی نہیں ہے. واقعی کچھ نہیں بچا. اب اگر ہم نے کچھ کر بھی دیا تو کیا فائدہ؟ اب ہم نے اگر کوئی فائدہ نہیں ہے سر. ابھی 7 مہینے گزر چکے, 7 مہینے گزر چکے, کچھ بھی نہیں. بس آپ لوگ عید بنا لیں, یاد سے شربت اچھے بنا لیں, آپ لوگ اچھے شربتیں بنائیے, اچھے پارکوں میں جائیں, اپنے بچوں کو گھمائیں پھرائیں. آپ لوگ ہمارے لیے اب مت روئیے گا, کوئی بھی نہ روئے ہمارے لیے, آپ لوگ اپنے اوپر روئے, کیونکہ عذاب, اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا. یہ فلسطینی جو بچے ٹکڑے ہوئے ہیں نا, یہ ان کے جو عذاب ہے, یہ ان جو اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب ہوگا نا امت مسلمہ کے اوپر, وہ آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ جوان ہیں اور اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. آپ دیکھیں گے یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا کیسا نازل ہوتا اسی امت مسلمہ کے اوپر, وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس معصوم بچوں کا بدلہ لیتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. شکریہ آپ کا جلال صاحب. میں معذرت چاہتا ہوں سید علی حیدر صاحب, میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں. نہیں سر, میں معذرت چاہتا ہوں. بہت پریشان ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں سر. I am sorry. I'm really sorry جلال صاحب, I'm really sorry. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے, میں کیا کہوں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین, کاش آج کپتان جیل سے باہر ہوتے اور اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے تو وہ فلسطینیوں کے حق میں ضرور آواز اٹھاتے, جس طرح سے وہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کر بنگ انداز میں تقریر کرتے تھے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے. تو آج وہ فلسطینی بھائیوں کے حق میں بھی ضرور آواز اٹھاتے, جس طرح سے فلسطینیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے. آج اگر عمران خان ہوتے تو وہ فلسطینیوں کے لیے ضرور آواز اٹھاتے, لیکن شہباز شریف کو صرف اقتدار پر مسلط ہونے کی پڑی ہے, اپنے پورے خاندان کی جرائم معاف کروانے کی, انہیں عہدوں پر مسلط کرنے کی اور اس ملک کو لوٹنے کی پڑی ہوئی ہے. شہباز حکومت کو کسی سے کیا لینا دینا, یہ پاکستانی عوام کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے تو فلسطینیوں کے حق میں کیا آواز اٹھائیں گے. انہیں تو پاکستانی عوام سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے. جس طرح سے پچھلے 2 سال میں شہباز حکومت نے پاکستانی عوام پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے. جب یہ شہباز حکومت پاکستانی عوام پر اس قدر ظلم و ستم کرتی رہی ہے تو پھر ان سے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانے کی امید رکھنا بھی بے وقوفی ہے اور سب سے بڑا مذاق ہے. یہ تو اپنے پاکستانی عوام کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے, یہ صرف ذہنی غلام ہے اور یہ اپنے آقاؤں کے کہنے پر انہوں نے اپنی زبان بند کر رکھی ہے, اور اسی لیے یہ فلسطین کے بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں. جس طرح سے فلسطین میں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے, ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کو صرف اپنے آقاؤں کے حکم ماننے ہیں, ان کی غلامی کرنی ہے, چاہے فلسطین میں جو کچھ بھی ہوتا رہے, انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ناظرین, ان کے ضمیر تو مر چکے ہیں, انہیں صرف اپنے خاندان کی پڑی ہوئی ہے, انہیں صرف اپنے خاندان کو کسی نہ کسی طرح سے عہدوں کے مزے دینے ہیں, انہیں صرف اپنے آقا یعنی طاقتور ملکوں کی غلامی کرنی ہے, انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے. ناظرین, ان کے ضمیر مر چکے ہیں, انہیں صرف اپنے خاندان سے مطلب ہے. یہ فلسطینی بھائیوں کے حق میں ایک بیان دینے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے خون تو ویسے بھی سفید ہو چکے ہیں. ناظرین, جب عمران خان کی حکومت تھی اور تب جب بھی اسلام کے بارے میں توہین کی جاتی تھی یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی تو عمران خان اس پر بھرپور آواز بلند کرتے تھے اور یونائٹڈ نیشن میں جا کر بحث کرتے تھے, اس پر پراپر دبنگ انداز میں تقریر کرتے تھے اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے تھے اور اسلام کے لیے آواز اٹھاتے تھے. لیکن اس بار تو اگر فلسطینیوں کے حق میں عوام نے کوئی احتجاج کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے, یعنی عوام کی بھی آواز کو دبایا جاتا ہے, عوام کو بھی فلسطین کے حق میں بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جس طرح سے فلسطینی صحافی زارو کتار رو رہا ہے, اس پر دل رنجیدہ ہے کہ آج پاکستانی عوام بھی فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی کیونکہ شہباز حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے اور یہ ملک صرف اشرافیہ اور طاقتور لوگوں کے قبضے میں ہے. پاکستانی عوام رنجیدہ ہے کہ وہ فلسطینی بھائیوں کے حق کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, لیکن پاکستان فلسطین کے حق میں آواز تک نہیں اٹھا سکتا. آج ہم فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہباز حکومت کس قدر گری ہوئی حکومت کر رہی ہے. ناظرین, آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ.